आए दुआ के साथ तो रोजे को अटैच करें। और ये मौका अच्छा है, रोजे के अयाम है, रोजाना रोजा रखें, रोजा रखने की आदत डेवलप करें। आप सब रोजा रख सकते हैं, छोटा रोजा रख सकते हैं, बड़ा रोजा भी रख सकते हैं। अपनी हैबिट को डेवलप करना शुरू करें, अपने आप को मारना शुरू करें। तो हमें रोजा रखना है मेरे जीजों। दुआ और रोजा मैदान जंग को बदल देता है। जो काम नामुमकिन हमें लगता है वो खुदा के लिए मुमकिन हो जाता है। हालेलुया। और फिर जंग आपकी नहीं होती बल्कि खुदा की हो जाती है। फिर आप लड़ने वाले आप नहीं होते बल्कि खुदा हो जाते। हालेलुया। सब जानते हैं कि ये एक पाक और मुकद्दस महीना है जिसमें हम अपने आप को पाक करते हैं। हालेलुया। दुआ और रोजे की अहमियत बहुत ज्यादा है और आज हम इसी ताल्लुक से खुदा के कलाम में से सीखने वाले हैं। आए बाइबल मुकद्दस निकालें, दूसरा तवारीख और उसका 20वां बाब हम देखते हैं। इस एक खूबसूरत वाक्य से हमें पता चलेगा कि खुदा के नजदीक रोजे की कितनी बड़ी अहमियत है। और हम इस चैप्टर को, इस वाक्य को पढ़ेंगे। उसी तारीख उसका 20वां बाब। यहाँ हम यहोशूफत बादशाह के ताल्लुक से देखते हैं। यहोशूफत एक बड़ा नाउमर रास्तबाज बादशाह था, यहूदा का बादशाह था। मोआब और बनी अम्मोन के साथ एक जंग शुरू होती है। यहाँ लिखा है उसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मोआब और बनी अम्मोन उनके साथ बाज अम्मोनियों ने यहोशूफत से लड़ने को चढ़ाई की। तब चंद लोगों ने आकर यहोशूफत को खबर दी कि दरिया के पार अराम की तरफ से एक बड़ा अगुआ तेरे मुकाबले को आ रहा है और देख वो हसासून तिमर में है जो ऐन जद्दी है। और यहोशूफत डर कर दिल से खुदावंद का तालब हुआ और सारे यहूदा में रोजा की मुनादी कराई। और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए। और यहूदा और यरूशलेम की जमात के दरमियान खुदावंद के घर में नए ज़हन के आगे खड़ा और कहा, आए खुदावंद हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं? और क्या कौमों की सब ममलकतों पर हुकूमत करने वाला तू ही नहीं? चुनाचा वो उसमें बस गए और उन्होंने तेरे नाम के लिए उसमें एक मकदस बनाया है। और कहते हैं कि अगर कोई भला हम पर आ पड़े, जैसे तलवार या आफत या वबा या काल, तो हम इस घर के आगे और तेरे हुजूर खड़े होंगे, क्योंकि तेरा नाम इस घर में, और हम अपनी मुसीबत में तुझसे फरियाद करेंगे और तू सुनेगा और बचा लेगा। सो अब देख, अमून और मुआब और कोहे शहीर के लोग जिन पर तूने बनी इसराइल को जब वो मुल्क मिस्र से निकल कर आ रहे थे हमला करने ना दिया, बल्कि वो उनके तरफ से मुड़ गए और उनको हलाक ना किया। देख, वो हमको ऐसा बदला देते हैं कि हम तेरी मिरास से जिसका तूने हमको मुल्क बना निकालने आ रहा है। ऐ हमारे खुदा, तू उनकी अदालत नहीं करेगा, क्योंकि इस बड़े अंबुआ के मुकाबले में जो हम पर चढ़ा आता है हम कुछ ताकत नहीं रखते और ना हम ये जानते हैं कि क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी है। हालेलुया। एक बड़ी आफत आने को है, तबाही आने को है। दुश्मन ने चढ़ाई कर दी है। दुश्मन अपनी मुसल्लह फौज के साथ
ताकत के साथ लड़ाई करने के लिए आ रहा है। एक बड़ा लश्कर है, बहुत बड़ा लश्कर है। और यहोशफत बादशाह जो है सुनकर डर गया है और खौफजदा है, खौफजदा है। और उसने तमाम यहूदा के अंदर रोजा की और दुआ की मनादी करा दी है कि आओ दुआ के लिए इकट्ठे हो जाओ। और यहोशफत जो है एक अच्छा बादशाह था। वो आसा का बेटा था, दाऊद की नस्ल में से था। और उसकी हुकूमत का जिक्र खासकर सलातीन में भी हमें मिलता है, तवारीख में भी मिलता है। वो खुदा से डरने वाला था, बुत परस्ती को खत्म करने वाला, कम करने वाला बादशाह था और लोगों को शरीयत के मुताबिक अमल कराने वाला बादशाह था और दुआ और रोजा के वसीले से खुदा से मदद मांगने वाला। हम देखते हैं इस बड़े वाक़े ने हमें हिला कर रख दिया है। यूसुफ डरा हुआ है, वो खौफजदा है। और हम देखते हैं कि वो पूरे यहूदा के अंदर रोजा की मनादी कराता है कि आओ हम रोजा रखें, क्योंकि तलवार और आफत हमारे ऊपर आन पड़ी है। कभी कभी हम जब मुसीबत को देखते हैं, हम अपने ऊपर परेशानी को देखते हैं, तो हम रोजे की हालत में बैठ जाते हैं। ये एक अच्छा और खूबसूरत रद्द अमल है, ये एक खूबसूरत रिएक्शन है, रूहानी अमल है। और अगर हम अपने ऊपर आने वाली आजमाइशों को देखने के बावजूद भी हम कोई ऐसा एक्शन नहीं करते, तो फिर यकीन जाने दुश्मन तहस नहस कर देगा, क्योंकि हमारी कोई तैयारी नहीं है, हमारी कोई तैयारी नहीं है मेरे अजीजों। अब बनी अमून जो है वो यूसुफ से लड़ने को चढ़ आ रहे हैं। खबर मिल गई है, यूसुफ डरा हुआ है। वो खुदावंद से मदद मांगने के लिए सब यहूदा के तमाम लोगों से कहता है, आओ हम दुआ करें, आओ हम रोजा रखें, खुदावंद से मदद मांगे। और वो खुदावंद से कहता है, देख ये वही कौम है, ये वही नस्ल है जिसको तू मुल्क मिस्र से निकाल कर लेकर आया है। देख हमने इस कौम को जिंदा रखा है और आज ये बड़ा अम्बुआ जो है, एक बड़ा लश्कर जो है, ये हमारे ऊपर चढ़ाई करने को है, हमें खत्म करने वाला है, हमारी मदद कर, क्योंकि हम इनके मुकाबले में कुछ भी ताकत नहीं रखते, हमारी ताकत ही नहीं है और हमारी आंखें तुझ पर लगी है। और वहां हम देखते हैं सारा यहूदा का कबीला, बच्चे, बीवियां, लड़कों समेत खुदावंद के हजूर इकट्ठे हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, दुआ में है, रोजे की हालत में है। तब जमात के बीच में से हम देखते हैं कि खुदावंद की रूह नाज़िल होती है एक नबी के ऊपर, और वो कहने लगता है, तमाम यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों और आए बादशाह यूसुफ, तुम सब सुनो। खुदावंद तुमको यूं फरमाता है कि तुम इस बड़े अम्बुआ की वजह से ना डरो और ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं है, ये खुदा की जंग है और खुदा अपने दुश्मनों से लड़ रहा है। जब आप खुदा के हुजूर दुआ में खड़े होते हैं, तो फिर खुदा आपसे ये कहता है, ये तुम्हारी जंग नहीं है, ये मेरी जंग है। तब वो आपकी जंग को अपनी जंग बना लेता है। और खुदा कभी भी हारता नहीं है, कभी शर्मिंदा नहीं होता, ना हमें शर्मिंदा होने देता है। सो मेरे अजीजों, खुदा आपसे ये कह रहा है, खौफ ना करो, हरासा ना हो, कल उनका मुकाबला करने को निकलना, खुदावंद तुम्हारे साथ होगा। खुदावंद ये नहीं कह रहा कि तुम सोए रहना, बैठे रहना, खाना खाना, गोश्त चिकन जो भी है खाना, घर में आराम से तसल्ली से कुंडियां मार के बह जाना, बस। खुदावंद कह रहे हैं उन्होंने जंगली निकलना,
ان کے ساتھ جنگ کرنے کو کھڑے ہونا، نکل جانا. میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. I will go with you. جنگ ضرور کرنی ہے. یہ جنگ تمہاری نہیں ہے، یہ جنگ یہوہ خدا کی جنگ ہے، اور میں اس کو لڑوں گا. میرے عزیزو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ خداوند کے حضور سجدہ کرنا ہے. ہمیں خداوند کے حضور روزے کی حالت اختیار کرنی. یوسف کے بارے میں لکھا ہے وہ سرنگو ہوا، زمین تک جھکا. تمام یہودا اور یروشلم کے رہنے والوں نے خداوند کے آگے جھک کر سجدہ کیا اور گر کر سجدہ کیا. خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد کرنے لگے ہیں. وہ خدا کے حضور کھڑے ہوئے ہیں، وہ جنگ کر رہے ہیں، اور جنگ کا آغاز انہوں نے روزے کے ساتھ کیا ہے، دعا کے ساتھ. ہم جنگ تو کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے. دعا کا ہتھیار نہیں ہے، راست بازی کا ہتھیار نہیں ہے، صلح کی خوشخبری کے جوتے نہیں ہیں، ہمارے پاس نجات کا ہیلمٹ نہیں ہے، روح کی تلوار نہیں ہے. ایسا ہے، راست بازی کا بختر نہیں ہے ہمارے پاس. ہم جنگ کرنے کے لیے تو نکلے ہیں لیکن نہتے نکل گئے ہیں. کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس اوزار نہیں ہے، کوئی ٹول نہیں ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس سے ہم ابلیس اور اس لشکر کو جو ہمارے خلاف کھڑا ہے. خدا تو یہ کہہ رہا ہے جنگ کے لیے کل صبح نکلنا. اب جنگ کے لیے جب نکلے ہیں تو کیا وہ اکیلے ہی نکل گئے ہیں یا پھر ہتھیار بند ہو کر نکلے ہیں؟ خداوند تو کہہ رہا ہے بھئی نکلنا، میں تمہارے ساتھ جنگ کروں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے تو کہ آپ ہتھیار نہ پہنے. آپ کہیں ٹھیک ہے خداوند ہمارے ساتھ ہے، ہمیں ہتھیار لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ جنگ وہی جنگ کر رہے ہیں جیسے بہت سارے پہلے بنی اسرائیل قوم جنگ کرتی تھی. وہ خداوند کی حمد کرتے ہیں، وہ گیت گا رہے ہیں، وہ خداوند کی حسن تقدس کے ساتھ حمد کر رہے ہیں، خداوند کی شکر گزاری کر رہے ہیں اور اس کی رحمتیں یاد کروا رہے ہیں. وہ گیت گا رہے ہیں، ہاللویا، پرستش کے نغمے گا رہے ہیں. ان کے ساتھ بہت سارے لشکر جو ہیں، جو جنگجو لشکر ہے وہ جا رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں بنی مون اور بنی مواب جو ہیں وہ ان کے خلاف جب آتے ہیں. 22ویں آیت میں لکھا ہے جب وہ گانے اور حمد کرنے لگے تو خداوند نے بنی امون اور مواب اور کوہ شعیر کے باشندوں پر جو یہودا پر چڑھے آ رہے تھے کمین والوں کو بٹھا دیا، سو وہ مارے گئے، سو وہ مارے گئے. کیونکہ بنی امون اور مواب کوہ شعیر کے باشندوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے کہ ان کو بالکل تہ و تیخ اور ہلاک کریں. اور جب وہ شعیر کے باشندوں کا خاتمہ کر چکے تو آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کرنے لگے. اور جب یہودا کے دیدبانوں کے برج پر جو بیابان میں تھا پہنچ کر اس انبوا پر نظر کی تو دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہیں اور کوئی نہ بچا سکا. آپس ہی لڑ کے مر گئے، آپس میں ہی لڑنے لگ گئے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کرنے لگ گئے. پتہ نہیں کون سی اسپرٹ خدا نے ان کے اندر ڈال دی کہ ان کو اپنا حریف جو ہے دشمن لگ رہا ہے اور وہ آپس میں لڑ رہے. اور یہوشافت اور اس کے لوگ ان کا مال لوٹنے آئے اور ان کو اس کثرت سے دولت اور لاشیں اور قیمتی جواہر جن کو انہوں نے اپنے لیے اتار لیا ملے اور وہ ان کو لے جا بھی نہ سکے. اور مال غنیمت اتنا تھا کہ 3 دن تک اس بٹورنے لگے. اور چوتھے دن وہ براکا کی وادی میں اکٹھے ہوئے کیونکہ انہوں نے خدا کو مبارک کہا، اس لیے کہ اس کا نام آج تک براکا کی وادی ہے. انا کو مالوی سی. آپ دیکھیں جنگیں کیسے جیتی جا رہی ہیں، روزے کے ساتھ، دعا کے ساتھ. ہم کیسے جنگ جیتتے ہیں غور کرنے کی بات. آپ دیکھیں خداوند یسوع مسیح روزے کے ساتھ اپنی خدمت کا آغاز کرتے ہیں. وہ 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں اور وہ کہاں چلے جاتے ہیں روزے کے لیے؟ کہاں چلے جاتے ہیں؟ بیابان میں.
अकेले तन्हा खुदा के साथ पोशीदगी में, जहां कोई उनको देख नहीं रहा, कोई उनके साथ नहीं है, कोई मददगार नहीं है, कोई इंसान नहीं है, वो अकेले है और खुदा है, और ना कुछ पिया है, ना कुछ खाया है, और इब्लीस आजमा रहा है। जब आप रोजे की हालत में होते हैं तो आजमाइश बहुत ज्यादा आती है, खुराक की, खाने की भूख तड़प लगती। हम सोचते हैं यार काश पराठा आज होता, अंडा होता, चाह गर्मा गर्म, हलवा पूड़ी आज मजे की, हमारे ख्वाबों में वो चीजें आ रही होती, मजे मजे खाने हमारे ख्वाबों में आते। जब आप रोजे की हालत में होते हैं, गुनाह करने के लिए आपका जिस्म बेताब होता है, आपका जिस्म जो है चूंकि वो आदी है, और हमें उसको फरोतन करने के लिए मेहनत करना है। सो मेरे अजीजों, रोजा जो है वो खुदावंद के हुजूर हमें फरोतन करता है, हमें फरोतन कर रहा है। कलाम मुकद्दस में हमें देखने को मिलता है कि कई दफा रोजा रखा गया है। अजरा की किताब में हम देखते हैं अजरा रोजा रखने और दुआ मांगने में लोगों की क़यादत करता है अजरा नबी। और वहां लिखा है तब मैंने अहावा के दरिया पर रोजा की मनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के हुजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फरोतन बने। सो मेरे अजीजों, वी सी दैट कि हमें रोजा तब रखना है जब जंग हमारे सामने है, रोजा तब रखना है जब हमें बरकत चाहिए है, रोजा तब रखना है जब हमें अपनी तरक्की कामयाबी चाहिए। हमें रोजा रखना है क्योंकि हम खुदा के हुजूर अपने लिए रहनुमाई मांगे, अपने लिए खुदा के हुजूर मांगे। सो मेरे अजीजों, वी सी दैट के रोजा कितना ही जरूरी है। खुदा से मदद मांगने के लिए रोजा रखा जाता है, और कई दफा हमें दुआ काफी नहीं होती। हम दुआ करते हैं, काम नहीं होता है, हम कई सालों से दुआ कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा। आए दुआ के साथ रोजे को अटैच कर, और ये मौका अच्छा है, रोजे के अयाम है, रोजाना रोजा रखें, रोजा रखने की आदत डेवलप करें। आप सब रोजा रख सकते हैं, छोटा रोजा रख सकते हैं, बड़ा रोजा भी रख सकते हैं। अपनी हैबिट को डेवलप करना शुरू करें, अपने आप को मारना शुरू करें। ये रोजा वो रोजा नहीं है जो गैर कौमें रोजा रखती है। मैंने बारहा पिछले सरमन में भी रोजे के ताल्लुक से बताया कि मसीही रोजा दूसरे तमाम मज़ाहब के रोजों से क्यों मुख्तलफ है। तो हमें रोजा रखना है मेरे अजीजों। दुआ और रोजा मैदान जंग को बदल देता है। जो काम नामुमकिन हमें लगता है वो खुदा के लिए मुमकिन हो जाता है। हालेलुया। और फिर जंग आपकी नहीं होती बल्कि खुदा की हो जाती। फिर आप लड़ने वाले आप नहीं होते बल्कि खुदा हो जाता। हालेलुया। इसलिए आप देखें बेशुमार ऐसे वाकयात आपको मिले। खुदा यीशु मसीह रोजे से अपनी खिदमत का आगाज कर, और रोजे के दौरान हम खुदावन यीशु मसीह की जाते अक़दस के ऊपर हम देखते हैं कि आजमाइश आती है इब्लीस की तरफ से। और पहली आजमाइश रोटी की आजमाइश है, क्योंकि रोटी हमारी सबसे मेन गज़ा है। कलाम में लिखा है उसको भूख लगती है, और इब्लीस उसके पास आकर कहता है अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह कि ये रोटियां बन जाए। गो कि वो खुदा का बेटा है, फिर भी वो सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या वाकई ही तू खुदा का बेटा है। लेकिन मेरे अजीजों, हमें यीशु की मानद इब्लीस का मुकाबला करना है। खुदा यीशु मसीह ने जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हमारा भी जवाब ऐसा होना चाहिए जब हम रोजा की हालत में होते हैं, भूख लग रही है, रोटी नजर आ रही है, लोग रोटी खाते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन आप इब्लीस को के
آدمی صرف روٹی سے زندہ نہیں رہتا، خدا کے کلام سے انسان زندہ رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کا بیٹا جو ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے، ابلیس اسے مقدس شہر میں لے جاتا ہے، ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے اپنے تئیں نیچے گرا دے، لیکن لکھا ہے کہ فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ دیکھیں کیسے 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 خیال آ رہے ہیں۔ اور وہ خدا کا بیٹا تھا، گو کہ اسے کوئی اپنے وقت سے پہلے مار نہیں سکتا تھا اور وہ جانتا تھا، لیکن جواب کیا آ رہا ہے؟ جواب کیا آ رہا ہے؟ یسوع نے اس سے کہا تو خدا اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ ہم آزمائش کرتے ہیں خدا کی، ہم اس کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں اور ہم خود ابلیس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ روزہ جب آپ کرتے ہیں آزمائش بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ ایک جنگ کی حالت میں ہیں، آپ لڑ رہے ہیں، آپ اپنی برکت کے لیے ابلیس کا مقابلہ کر رہے ہیں، لشکروں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو پہاڑ پر ابلیس لے جاتا ہے اور دنیا کی تمام سلطنتیں دکھاتا ہے اور کہتا ہے دیکھ اس شان و شوکت کو، دیکھ یہ سلطنتیں، یہ سونا چاندی زیور ہیرے تمام جواہرات، یہ دولت میں تجھے دے دوں گا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کر۔ آزمائش دیکھیں، روزے کی حالت میں آزمائش ہے، وہاں پر خداوند یسوع مسیح کو غصہ آ جاتا ہے اور ابلیس کو ڈانٹ کر کہتے ہیں آئے شیطان دور ہو۔ تو میرے عزیزو ہمیں بھی کئی دفعہ ایسی غیرت آنی چاہیے، ہمارے اندر وہ غیرت نہیں ہے، ہم ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار بند نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے میرے عزیزو؟ ہمیں روزہ کی حالت میں کھڑے ہونا ہے۔ آستر کو دیکھیے، ایک بڑا مقابلہ ہے۔ آستر جو ہے وہ بادشاہ کی ملکہ ہے اور وہ ایک بڑا مشن لے کر گئی ہے، اور جب وہ مشن لے کر گئی ہے تو وہ بادشاہ کے حضور اس کو جانا ہے اپنی بات کرنے کے لیے، اور وہ کہتی ہے جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر اور تم میرے لیے روزہ رکھو، 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو، میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح روزہ رکھیں گی، اور ایسے میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہو گئی۔ سو میرے عزیزو جب وہ روزہ کی حالت میں جاتی ہے تو بادشاہ اس کی بات کو سنتا ہے، نہ صرف سنتا ہے بلکہ ایک بڑا نجات کا کام ہوتا ہے، خدا کا کام ہوتا ہے۔ خدا نے موت کو حکم کو بدل دیتا ہے، دشمن کی چال ناکام ہو جاتی ہے، کیونکہ خدا کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے لوگ آج میں پوچھوں کتنے لوگ روزہ رکھ رہے ہوں تو شاید 2 لوگ ہاتھ کھڑا کریں گے، شاید 3 کھڑا کریں، لیکن جب خدا کے لوگ جنگ ہی نہیں کرنا چاہتے تو پھر خدا کیا کرے گا؟ خدا تو کہہ رہا ہے اٹھو اور نکلو، صبح صبح جانا، ان کا مقابلہ کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ روزے کی حالت میں ہے، روزے کی حالت میں جنگ کر رہے ہیں۔ اسی کہنے ہیں روزہ ساڑھے تے کیڑا فرض ہے۔ ہمارے پاس روزہ نہ رکھنے کے بے شمار بہانے، ہم سوچتے ہیں روزہ میں بیمار ہوں، کمزور ہوں، مشکل میں ہوں، دوائیاں کھا رہا ہوں، اگر ایک وقت کا ناشتہ نہیں کراں گا پتہ نہیں کی میں نے ٹھنڈیاں تریلیاں آنیاں شروع ہو جائیں گے، میرے ہاتھ پیر کمبنا شروع ہو جائیں گے۔ نہیں میرے عزیزو، اپنی عادت ڈیولپ کریں۔ ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں، ایک دن کھانا چھوڑ کر دیکھیں، آپ کا جسم بحال ہونا شروع ہو جائے، آپ کی آنتیں جو ہیں ان کو بھی سکون ملے گا، معدہ بھی خوش رہے گا، شکر ہے یار تم نے ساتھ دیتا ہے، تھوڑا دل بھی کہے گا واہ یار کیا بات ہے، دماغ بھی خوش ہو جائے گا، آج تو شکر ہے روٹی نہیں کھا دی، یہ روزانہ میں تکلیف دے دی۔ کبھی کبھی ہمارے آرگنز بھی ہمیں بددعائی دے رہے ہوتے ہیں، یار کی کھائی جا رہے ہیں،
اندر سے وہ غصہ کر رہے ہیں, ناراض ہے وہ, کیونکہ ہم ہر روز بری غذا کھا رہے ہیں. روزہ رکھنا شروع کریں, ابلیس کا مقابلہ کرنا شروع کریں. خدا یسوع مسیح کی مانت دیکھیں, روزہ رکھ کر انہوں نے خدمت کا آغاز کیا ہے اور ہمارے لیے ایک مثال ہے. اجتماعی روزہ اور بڑی برکت ہمیں ملتی ہے. یوسف اکیلا روزہ نہیں رکھ رہا تھا, بلکہ سارے یہودا میں اس نے منادی کی, میں کلا نہیں جے لڑنا, مینوں تے ڈر لگتا پیا, بہت بڑی فوج ہے, ہم ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے, آؤ سب مل کر روزہ رکھیں. کبھی کبھی ہمارے خاندان پر کوئی آفت آ جاتی ہے, پیو نوں پتہ ہی نہیں ہے, وہ دن ٹھنڈ پئی ہے, بیوی کو پتہ نہیں ہے, بچے برے حالات میں ہیں, کوئی حالات اچھے نہیں ہیں, جاب چلی گئی ہے, بیماری گھر میں ہے, غربت ہے, لعنتیں ہیں, گھر میں برکت نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں. اسی کہنے چل رہے ہیں کام, چل رہے ہیں چلن دیو. ابلیس خوش ہے. That's great. I love this atmosphere. سنڈے نو چرچ آندے نے, ہدیہ پاندے نے, مینوں اچھا لگتا ہے, مینوں کوئی پرابلم نہیں تاڑے نال. That's great. پر روزہ نہیں رکھنا, تسی دعا نہیں کرنی, کیونکہ مینوں ادوں آگ لگے گی, میں ادوں مراں گا. مجھے شرمندگی اس وقت ہوگی جب تم کھڑے ہو کر میرا مقابلہ کرنے کے لیے آ جاؤ گے. ایمانداراں تو نہیں ڈرتا ہو, ابلیس نہیں ڈرتا. ایمانداروں کے گھروں میں تو وہ زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے, بلیورز کے ساتھ ہی تو اس کی زیادہ فائٹ ہوتی ہے. باقیاں نال کی فائٹ ہے, وہ تو پہلے ہی مرے نے. جڑے مرے نے انہاں نے کی انہوں مارنا, جڑے زندہ نے انہاں نوں مارن دی کوشش کر رہے ہیں. تو تہاڈے نال فائٹ ہے, دی آپ کے ساتھ جنگ ہے. آپ کیسے جنگ کر رہے ہیں؟ حالات بدلنے کے لیے خداوند یسوع مسیح آپ کے پاس آئے ہیں, لیکن آپ نے مل کر جنگ کرنی. آپ دیکھیں یوئیل کی کتاب کے اندر دوسرا باب اس کی 12ویں آیت میں کس طرح سے جنگ جیتی جا رہی ہے. لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے روزہ رکھ کر گریہ ازاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ, اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ, کیونکہ وہ رحیم و مہربان, قہر کرنے میں دھیما, شفقت کے غنی اور عذاب کرنے سے باز رہتا ہے. اب بھی موقع اچھا ہے, روزہ رکھو دعا کرو, روزہ رکھو دعا کرو. حالات بدل جائیں گے, جاباں مل جان گیاں, ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاؤ گے, کاروبار جڑا رکھیا وہ چلنا شروع ہو جائے گا, پیسے جڑے رکے نے وہ جاری ہو جائیں گے. جو اولاد کی کمی ہے, نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, روزہ رکھنا شروع کر دے, اولاد خدا مہیا کرے گا, کیونکہ اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے. ہاللیلویہ. پیٹ کا پھل کہاں سے ہے؟ خدا کی طرف سے. بابیاں کول پیٹ دا پھل نہیں جے, نہ پیرا فقیراں کول, نہ جادوگراں کول, نہ تاگے تویزاں چ کوئی نہیں اولاد لبدی. نہ ایہو جے کام کرو تے نہ خدا نو غصہ دلاؤ. اگر آپ ایسا کریں گے پھر وہ دولے شادیاں چوئیاں پیدا ہون گیاں گھر چ. پھر تسی کہہ رہے بھائی صاحب بدلی دعا کرو, مینٹلی ریٹارڈڈ بچہ پیدا ہو گیا تے پہلے کی کرتے رہے ہو؟ انہاں بابیاں کول جاؤ جنہاں کول تسی جا کے تے دعاواں کر دے سو, انہاں نو کہو دعاواں کرو میرے گھر بچہ انج دا پیدا ہویا ہے. کیونکہ ابلیس آپ کے ڈی این اے کے اندر کام کرتا ہے, ابلیس آپ کے تخم کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتا ہے, اور وہاں ہی ابلیس اپنا جلال ظاہر کر رہا ہے, کیونکہ تسی ابلیس نو جلال دے رہے ہو. خداوند کو جلال دیں, جنگ کرنا شروع کریں, کیونکہ وہ قہر کرنے میں دھیما ہے, شفقت میں غنی ہے, عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. اگر آپ باز آ جائیں پورے دل سے روزہ رکھ کر گریہ ازاری ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع کرے, کپڑوں کو نہیں دلوں کو چاک کرے, اور خداوند کی طرف آ جائے. میرے عزیزو, قوم کو یہی مشورہ ہے, اگر فتح لینا چاہتے ہیں آئیں شکر گزاری کرنا شروع کریں. ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. جب اس نے قوم سے مشورہ لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہیں اور خداوند کے لیے گائیں, گیت گائیں.
کامران ذوالفقار کلا ہی بیچارہ گیت گا گا ہاف رہا ہوندا ہے، وہ گاؤ، وہ گاؤ، اور میری منت ہے گاؤ یار، اور پیچھے اگے بھی دیکھ رہا ہوندا ہے تسی بھی گاؤ، میں کلے ہی لڑنا پیا۔ کلام کیا کہہ رہے ہیں؟ لشکر جو ہے گا رہا ہے، ہاللیلویہ۔ سارے نے برکت مل کے حاصل کرنی ہے کہ نہیں؟ ہاللیلویہ۔ کون کون برکت لینے کے لیے آتا ہے چرچ میں؟ فارمولے بھی سارے اپناؤ نا، جو آپ کو مشورے میں دے رہا ہوں۔ کلام کیا کہہ رہے ہیں؟ لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے گائیں، گیت گائیں، حسن تقدس کے ساتھ اس کی حمد کریں، کہیں کہ خداوند کی شکر گزاری کرو کیونکہ اس کی رحمت ابدی ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب آپ اس کی رحمت یاد کرواتے ہیں، حمد کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، ساڑیاں آوازاں جدوں نکل دیا نا تے پھر جنبش ہونا شروع ہو جاتی، خدا کا کلام اترنا شروع ہو جاتا ہے، آسمان کھل جاتا ہے، برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ سب ذرا گا کر تو دیکھیں، کبھی گوریاں نو دیکھیا گاؤ کس طرح گاندے نے، کبھی افریقن لوگوں کو گاتے ہوئے سنے تو اسی کہو گے یار میرا بھی ہاتھ ہل رہا ہے، میرا بھی ڈانس کرنے دل کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جب گاتے ہیں وہ آرام سے منہ بگاڑ کر نہیں گا رہے ہوتے، انہاں دے منہ چ خوشی، ان کے جسم ہل رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ ہل رہے ہوتے ہیں، وہ جنبش کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاؤں میں ڈانس ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ خدا کی پرستش کرتے ہوئے جنبش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ مسا ان کے اندر سے گزر رہا ہوتا ہے۔ سو فتح اور حمد پرستش کے ساتھ آتی ہے میرے عزیزو، اور جب گانے والے اور حمد کرنے لگے تو خداوند نے بنی امون اور مواب اور کوہ شہیر کے باشندوں پر جو یہودا پر چڑھے آ رہے تھے، کمین والوں کو بٹھا دیا اور سب مارے گئے ہیں۔ جنگیں ایسے جیتی جاتی ہے، فتح ایسے ملتی ہے۔ آپ جب چرچ آتے ہیں کلام اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب پہلا گیت شروع ہو جاتا ہے، ادو ہی پرستش تاڑی جنگ سٹارٹ ہو جاتی۔ کبھی کبھی لوگ جنگ چ بھی لیٹ آتے ہیں، یار ایک منٹ ہے نہیں، تو میری جنگ کر، میں آ رہی ہوں، میں آنا 11 ساڑھے 11 بجے، انہی دیر تسی اپنی جنگ شروع کرو۔ جڑے کو 2 منٹ ہوتے جنگ کر رہے ہوں کی لڑنا ہے اسی پھر؟ کیا آپ توقع کرتے ہیں برکت ملے گی ہمیں؟ کون سی برکت لینے کے لیے آتے ہیں؟ حاضری لان آتے ہو یا برکت لین آتے ہو؟ پہلے آپ دوستو، برکت لینے والے لوگ اینج نہیں ہوتے۔ ہم کیسی نیت کے ساتھ کام کرتے ہیں خدا کے ساتھ؟ آپ دیکھیں دعا کے لیے ہم پیچھے ہیں، پرستش میں ہم پیچھے ہیں، برکت لینے میں ہم پیچھے ہیں، ہم خدا کے حضور آنے میں بھی پیچھے ہیں، ہم خدا کے کلام کو پڑھنے میں پیچھے ہیں۔ پھر کون سی جنگ آپ لڑ رہے ہیں؟ تسی اپنی کوئی بچیاں والی جنگ لڑتے ہو، پھر جھوٹ موٹ والی جنگ۔ سو ہمیں کیا کرنا ہے میرے عزیزو؟ ہمیں جب ڈر لگتا ہے تو آئیں دعا اور روزے میں ٹھہر جائے، جب ہمیں برکت چاہیے دعا اور روزے میں ٹھہر جائے۔ فیصلہ مشکل ہے لیکن میرے عزیزو ہمیں خدا کے حضور بیٹھنا ہے، ہمیں عادت بنانی ہے اپنی۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیں اپنی بحالی اجتماعی روزے اور دعا کے ساتھ کرنی ہے۔ دانیل کی کتاب آپ دیکھیں، وہاں 9 باب 3 آیت میں مالک ہے، میں نے خدا کی طرف رخ کیا اور منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر، ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا۔ تو خدا کو کچھ لے رہے تو پھر کی کرنا پہنتا ہے، منت کی ہے، مناجات کی ہے، روزہ رکھا ہے، ٹاٹ اوڑا ہے، راکھ پر بیٹھ کر اپنی برکت کو خدا سے مانگنا شروع کیا ہے۔ دانیل کہہ رہا ہے، یونا کو دیکھے تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی اور ادنا آدمی سے اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا۔ نینوا کے شہر، نینوا کی بحالی نظر آتی ہے۔ رہنمائی کی تلاش کرنی ہے، روزہ کرنا شروع کر دے۔ اعمال کی کتاب میں دیکھیں، جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزہ رکھ کر رہے تھے تو روح القدس نے کہا میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ دعا اور روزہ آپ کی رہنمائی کرتا۔ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا
ہم یہ کام کریں یا نہ کریں، آئے خدا سے دعا کرنا شروع کر دے، روزہ رکھنا شروع کر دے اور رہنمائی آپ کو مل جائے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا آپ کو رہنمائی دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ روحانی فتح ایسے نہیں مل جاتی ہے میرے عزیزو، ہمیں جنگ کرنی پڑتی ہے، ہمیں جنگ کرنی ہے، اور ہمیں جنگ کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ کلام کہتا ہے ہماری لڑائی کے ہتھیار جو ہیں یہ جسمانی نہیں ہے، بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہے۔ آپ کے پاس جو ہتھیار ہے یہ بڑے عظیم ہتھیار ہے۔ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جب آپ 2 لفظ دعا میں بولتے ہیں تو آسمان کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ 10 منٹ دعا کرتے ہیں خدا کی حضوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ دعا میں ٹھہرتے ہیں، آسمان کھل جاتا ہے، ابلیس شرمندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، دانیل کو دیکھیں، آستر کو دیکھیں، خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں، جتنی بڑی جنگیں ہیں وہ دعا اور روزے کے ساتھ ہی جیتی گئی ہے۔ اور کئی دفعہ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ ابلیس کی ایسی قسمیں بھی ہیں، بدروہیں کی، اور ایسے بندھن بھی ایسے ہیں جو دعا اور روزے کے بغیر گھروں کے اندر سے نہیں جاتے ہیں۔ یہ غریبی کا بندھن بھی ہے، اور جو دعا کے بغیر نہیں جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آئے ہم سب کھڑے ہوں، اس لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔